بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% مہنگائی الاؤنس معطل۔ سعودی وزیر خزانہ اور قائم مقام وزیر اقتصاد و منصوبہ بندی محمد الجدعان نے کورونا وائرس کے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ نئے اقدامات کے تحت سعودی وژن 2030 کے متعدد پروگرام اور بڑے منصوبوں کے لیے بجٹ کم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مہنگائی الاؤنس 1 جون سے معطل کرنے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ 5% کے بجائے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سعودی خبری ساجھ ادارے SPA کے مطابق اتوار اور پیر کے درمیانی شب جاری بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام سرکاری ملازمین، وزارتوں، محکموں اور کارپوریشنوں، اتھارٹیز، مراکز اور سرکاری پروجیکٹس پر کام کرنے والے ایسے تمام افراد جو سول سروس قانون کے تحت نہیں آتے کو دی جانے والی مالی سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق کمیٹی کو 30 کے اندر سفارشات پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ محمد الجدعان نے مزید کہا کہ ملکی عالمی وبا کورونا کے سنگین بحران سے گزر رہا ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کے مطابق ملکی معیشت کو بحران سے بچانے اور اسے مالیاتی اقتصادی اثرات سے کم از کم خسارے کے ساتھ نکالنے کے لیے بعض اقدامات ضروری ہو گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ سعودی ارامکو نے مئی کے لیے پیٹرول کے نئے نرخ جاری کیے ہیں۔ اپریل کے مقابلے میں قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی۔ پیٹرول 91 میں 64 فی لیٹر جبکہ پیٹرول 95 میں 65 فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ نے ارامکو کی طرف سے جاری اعلامیے کے حوالے سے بتایا ہے کہ پیٹرول 91 کی نئی قیمت 67 فی لیٹر جبکہ پیٹرول 95 کے نئے نرخ 82 فی لیٹر مکمل کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اپریل میں پیٹرول 91 کی قیمت 1 ریال 31 جبکہ پیٹرول 95 کی قیمت 1 ریال 47 تھی۔ ارامکو نے اعلامیے میں واضح کیا ہے کہ نئے نرخ پیر 11 مئی سے مؤثر ہوں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برآمد قیمت سے منسلک ہے۔ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ارامکو نے اعلان کیا تھا اب ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پیٹرول کے نرخوں میں نظر ثانی کی جائے گی۔ اس کا اطلاق ہر ماہ کی 11 تاریخ سے ہوگا۔ پارسل میں تاخیر پر کورئیر کمپنی معطل۔ سعودی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے سمسا ایکسپریس کو پارسل کی ترسیل میں تاخیر پر معطل کر دیا۔ الوطن اخبار کے مطابق کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے کہا ہے کہ جو پوسٹل سروس پارسل کی ترسیل میں گڑبڑ کرے گی، مقررہ وقت پر پہنچانے میں ٹال مٹول سے کام لے گی اور صارفین کو غلط اطلاع دے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرے گی، اسے معطل کر دیا جائے گا۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن نے مزید کہا کہ سمسا ایکسپریس پر پوسٹل سروس کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے۔ صارفین سے تا اطلاع ثانی سروس کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہ کرے اور نہ ہی تجارتی اداروں سے ترسیل کے معاہدے کیے جائیں۔ کمیشن نے سمسا ایکسپریس کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں اپنا بنیادی ڈھانچہ ٹھیک اور صارفین کی شکایات دور کرے۔ کمیشن نے اس حوالے سے سمسا کو مہلت دی ہے اور تنبیہ کی ہے کہ اگر اس نے مہلت کے دوران صارفین کی شکایات دور نہ کی اور اپنا بنیادی ڈھانچہ درست نہ کیا تو اس کا لائسنس ضبط کر لیا جائے گا اور تمام اداروں کے سامنے نتائج کی ذمہ دار بھی خود ہوگی۔ سماجی کفالت نظام میں شامل سعودیوں کے لیے امداد۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سماجی کفالت نظام میں شامل سعودی شہریوں کے لیے رمضان اعانت کے طور پر 1 ارب 850 ملین ریال تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی خبری ساجھ ادارے SPA کے مطابق رمضان اعانت فنڈ سے فیملی کے سربراہ کو 1000 اور فیملی ممبر کو 500 ریال دیے جائیں گے۔ شاہ سلمان نے رمضان اعانت کی مد میں یہ خطیر رقم مقامی شہریوں کو پروقار زندگی گزارنے کے جذبے سے فراہم کی ہے۔ رمضان کی آمد پر عام دنوں کے مقابلے میں فیملی اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے سماجی کفالت نظام میں شامل افراد کے لیے سپیشل رقم جاری کی گئی ہے۔ وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود نے احمد الراجحی نے رمضان اعانت رقم کی منظوری پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ فیملی تقریب میں شریک 30 افراد کورونا میں مبتلا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے
پھر خبردار کیا ہے کہ فیملی تقریبات اور پروگرام نئے کرونا وائرس لگنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تقریبات سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان وزارت صحت نے بتایا کہ پیر 11 مئی کو نئے کرونا وائرس سے متاثرین میں 30 ایسے افراد شامل ہیں جو فیملی تقریب میں شریک ہوئے تھے اور اسی کے نتیجے میں مہلک وائرس کی زد میں آ گئے۔ عبدالعالی نے کہا کہ مشاہدے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ اجتماعی تقریبات پر پابندی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سماجی میل میلاپ سے باز رہنے سے متعلق وزارت صحت کی ہدایات کی خلاف ورزی کیے چلے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ کرونا وائرس سے متاثرین میں خواتین اور بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اب تک متاثرین میں مقامی شہریوں کا تناسب کم تھا، مگر اب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مقامی شہری ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ افسوسناک امر ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے خبردار کیا کہ متعدد خاندانوں کا ایک جگہ جمع ہونا، گھر سے بلا ضرورت نکلنا اور مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ہدایات کی پابندی نہ کرنا سنگین نتائج کا باعث بن رہا ہے۔ دمام بندرگاہ پر 26 جہاز لنگر انداز۔ دمام کی کنگ عبدالعزیز بندرگاہ نے مختلف حجم اور نوعیت کے بیک وقت 26 جہازوں کو لنگر انداز ہونے کا موقع فراہم کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ جہاز سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ضروریات کا سامان لے کر دمام بندرگاہ پر پہنچے تھے۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق نئے کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں ضرورت کا سامان مختلف ممالک سے طلب کیا گیا تھا۔ کنگ عبدالعزیز بندرگاہ جدید سہولیات سے آراستہ ہے۔ یہاں ہر طرح کے جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ خلیج عرب کے ساحل پر سعودی عرب کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ کنگ عبدالعزیز بندرگاہ دمام میں 43 پلیٹ فارم ہیں جہاں 105 ملین ٹن تک کا سامان لانے والا جہاز لنگر انداز ہو جاتا ہے۔ اسے ملکی علاقائی تاجر سامان درآمد اور برآمد کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ غار ہیرا اور غار ثور کی جدید و تزئین کا پہلا مرحلہ۔ سعودی عرب میں غار ہیرا اور غار ثور کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق غار ہیرا اور غار ثور اسلامی تاریخ کے دو اہم غار ہیں۔ پیغمبر اسلام پر سب سے پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی تھی، جبکہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت پہلی پناہ گاہ کے طور پر غار ثور کا سہارا لیا تھا۔ حج و عمرہ اور زیارت پر آنے والے مسلمان عالم مکہ آتے ہیں تو ان دونوں غاروں کی زیارت کا پروگرام بناتے ہیں۔ دونوں غاروں کی تجدید و تزئین کا کام 3 مرحلوں میں کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں غار ہیرا اور غار ثور کے اطراف اور آنے جانے والے راستوں پر تحریریں اور شکلیں صاف کر دی گئی۔ یاد رہے کہ دونوں تاریخی غاروں کے لیے منصوبوں کا اعلان گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل نے کیا۔ پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرے مرحلے میں غار ثور اور غار ہیرا کے اندر سنگ مرمر کے ٹکڑے ہٹائے جائیں گے اور سیمنٹ کی سیلیں صاف کی جائیں گی۔ تیسرے مرحلے میں لکڑی، لوہے اور ٹین سے بنائی گئی عارضی تنصیبات صاف کی جائیں گی۔ یہ سارا کام چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب کی میزبانی میں یمن کے لیے ڈونر کانفرنس۔ سعودی عرب نے 2 جون 2020 کو یمن سے متعلق آن لائن عطیات کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب صدارت کرے گا اور اقوام متحدہ بھی کانفرنس میں شریک ہوں گی۔ کانفرنس کا فیصلہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا ہے۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق سعودی قیادت نے یمن کے لیے عطیات کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ دنیا بھر میں اپنے انسانیت نواز کردار کے تحت کیا۔ سعودی عرب یمن کی مدد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران سعودی عرب نے یمنی پناہ گزینوں کے علاوہ یمن کے اندر انسانی بنیادوں پر امدادی سامان ریکارڈ مقدار میں بھیجا ہے، جبکہ یمن کی تعمیر نو کے لیے ترقیاتی اسکیمیں بھی نافذ کرا رہا ہے اور یمن کے سینٹرل بینک کی بھی مدد پر کمر بستہ ہے۔ سعودی عرب اور یمن دونوں پڑوسی ملک ہیں، دونوں کی تاریخ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یمن کے لیے عطیات کانفرنس 2020 کا اہتمام یمنی بھائیوں کی مدد کے حوالے سے سعودی عرب کے قائدانہ کردار کا ایک اور ثبوت ہے۔ سعودی عرب نے کانفرنس میں حصہ لینے والے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ یمن کی تعمیر و ترقی اور یمنی عوام کی صلاح و فلاح کے لیے بڑھ چڑھ کر مدد کریں اور اس انسانیت نواز کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے سعودی مشن کا ساتھ دیں۔ پوسٹل سروس رمضان میں جاری رہے گی۔ سعودی وزارت مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے دوران پوسٹل سروس پر پابندی کی اطلاع غلط ہے۔ پوسٹل سروس کا سلسلہ رمضان کے آخری عشرے میں بھی برقرار رہے گا۔
الوطن اخبار کے مطابق وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں واضح کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات کہ رمضان کے آخری عشرے میں کورئیر کمپنیاں صارفین کو سروس مہیا نہیں کریں گی من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وزارت مواصلات نے کورئیر کمپنیوں کو ہدایت کی کہ وہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کریں اور سروس میں شفافیت کا مظاہرہ کریں۔ وزارت مواصلات نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ وزارت سے متعلقہ معلومات سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں اور غیر رسمی ذرائع پر انحصار نہ کریں۔ کرفیو میں تخفیف یا توسیع کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر ہوگا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے واضح کیا کہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نئی صورتحال کے تناظر میں فیصلے ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے بعد سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کیا 13 مئی 2020 رمضان کے بعد مملکت بھر میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران ترجمان عبدالعالی نے کرفیو میں توسیع اور تخفیف کی حکمت عملی کے حوالے سے بتایا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرفیو میں تخفیف یا توسیع کا فیصلہ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا تھا۔ ترجمان کے مطابق کرفیو میں توسیع کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ مہلک وائرس کس شکل میں کہاں اور کس انداز سے پھیل رہا ہے، وائرس کے پھیلنے کی رفتار کیا ہے، متاثرین کی صحت پر وائرس کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے، وائرس سے کتنے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں اور اس سے کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کی پابندی کس حد تک کی جا رہی ہے۔ عبدالعالی نے مزید کہا کہ ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر ہی فیصلہ ہوگا کہ 20 رمضان کے بعد کرفیو میں تخفیف کا سلسلہ جاری رکھا جائے یا مملکت میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے۔